بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزدانی ایچ ڈی نیوز کی طرف سے ہم حاضر خدمت ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک دفعہ ہم آپ کو بہت ہی اہم دلچسپ شخصیت سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں، اور اسی طرح آج جس شخصیت کے پاس ہم حاضر خدمت ہیں، بہت اعلیٰ، بہت نفیس انسان اور روحانی دنیا کے ایک بہت شاندار طالب علم جناب قمر اقبال صوفی صاحب۔ جناب قمر اقبال صوفی صاحب جو ہیں وہ چکوال کے ایک بہت ہی بااثر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ کم عمری کے اندر ہی آپ یورپ تشریف لے گئے، وہاں پہ کاروبار کیا، وہاں پہ سیٹلمنٹ کی، وہاں کی شہریت اختیار کی، لیکن مغربی دنیا کے اندر رہتے ہوئے بہت نفیس انسان ہونے کے باوجود بھی آپ کا جو ہے ایک وقت آیا، آپ نے سمجھا کہ ریلیجن جو ہے وہ اہم ترین چیز ہے، اور ریلیجن کے اندر، مذہب کے اندر جو اسپریچویلٹی ہے، جو روحانیت ہے، یہ ان کے ذہن کے اندر روحانیت جاننے اور سیکھنے کا ایک جذبہ اور ولولہ پیدا ہوا۔ آپ نے روحانیت کے اندر تحقیق شروع کی، اور جو پہلے سے جو مواد روحانیت کے نام پہ میسر تھا اس کو کھنگالا، اس کا مطالعہ کیا، روحانی شخصیات سے ملاقاتیں کی، اور یہ سفر روحانیت کا شروع ہوا جو کہ چلتا ہی گیا۔ جو وقت گزرتا گیا، روحانیت کے اندر ان کی جو انٹرسٹ ہے، ان کی جو کمٹمنٹ ہے وہ بڑھتی چلی گئی، اور پھر ایک وقت آیا کہ آپ نے روحانیت کے اندر لکھنا شروع کیا، اور پھر کتابیں لکھیں، ایک نہیں کئی کتابیں لکھیں۔ بہت مشہور و معروف کتابوں کے مصنف جناب قمر اقبال صوفی جو ہیں، کتابوں سے جب لوگوں کے اندر ان کی بات پڑھنے کا جذبہ ہوا، لوگوں نے ان کی بات سننے کی طرف توجہ دی، اور پھر آپ قمر اقبال صوفی صاحب جو ہیں وہ پاکستان بھر کے مختلف شہروں کے اندر لیکچرز دینے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں پہ ایک ان کی فالوئنگ موجود ہے۔ اور آج جو ہے ہم سوال و جواب کا جو سیشن ہے محترم قمر اقبال صوفی صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ جناب قمر اقبال صاحب، آپ ہمیں بتائیے گا، آپ یزدانی ایچ ڈی نیوز کے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ آپ کی کیسے انٹرسٹ جو ہے روحانیت کے اندر، آپ نے کب اور کس طرح سے انٹرسٹ جو ہے وہ پیدا ہوئی، اور یہ کہ روحانیت جو ہے وہ کیا ہے، آپ کے نزدیک روحانیت کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الخالق درویش صاحب اور شفقت یزدانی صاحب دونوں میرے پرانے دوست ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، روحانیت میں دلچسپی مجھے یورپ میں قیام کے دوران یہ دلچسپی پیدا ہوئی۔ اس میں شروع میں نے اکلٹ سائنسز سے، پامسٹری وغیرہ، اسٹرالوجی، ان چیزوں سے شروع کیا۔ پھر میرے پاس وہ لوگ آنے لگ پڑے جو ان چیزوں میں انٹرسٹڈ تھے۔ جب میں پروفیشنل پامسٹ بن گیا، جو میں نے ہالینڈ میں 10 سال یہ کام کیا، تو وہ لوگ آنے لگ پڑے جو روحوں کو بلاتے تھے، جو غیب کی باتیں بتاتے تھے، جو ہیلنگ کرتے تھے، دم ریکی وغیرہ۔ تو ان لوگوں سے میں نے اس کی ABC سمجھی۔ پھر میں ان کا حصہ بن کے بعد میں رہا، جو ہالینڈ کے ٹاپ روحانی لوگ تھے۔ میں نے تقریباً 2-3 سال ان کے ساتھ لگائے، ان کا سسٹم سمجھا، ان سے سیکھا، شروع میں سکھاتا بھی رہا ہوں بہت کچھ۔ تو یہ میرا پامسٹری سے چلتے ہوئے پھر میں روحانیت پہ اینڈ اپ ہوا۔ پھر جب اسلامی روحانیت میں آیا تو وہ تمام کانسیپٹ موجود تھے، بنیاد ایک ہی ہے روحانیت کی، لیکن فرق کہاں پہ ہوتا ہے یہ میں آپ کو آج بتاؤں گا۔ تو میرے لیے ذرا سفر کلیئر ہو گیا، واضح ہو گیا۔ تو روحانیت کیا ہے؟ مختصر لفظوں میں جو آپ کا سوال تھا ایک، وہ یہ ہے کہ ہماری روح میں اللہ نے بے پناہ بڑی طاقت رکھی ہے۔ اگر آپ قرآن کا کانسیپٹ اور اسلام کا کانسیپٹ دیکھیں تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو خلیفۃ اللہ بنایا، اس میں اپنا امر پھونکا۔ ہماری روح میں، حقیقت میں ہماری روح میں
بے پناہ انرجی، بے شمار صلاحیتیں اور دنیا کی سب سے اونچے لیول کی ذہانت اور اونچے قسم کی ذہانت پوشیدہ ہے. لیکن چونکہ یہ انرجی سوئی ہوئی ہے، اس وجہ سے سڑک پر پھرتے ہوئے ایک آدمی اور ایک ٹرین روحانی یا صوفی کے درمیان بہت فرق ہوتا ہے. اس نے یہ انرجی جگا کے سمجھ لی ہوتی ہے. مولانا روم نے بڑی خوبصورت مثال دی تھی، وہ مثال کو سمجھانے کے لیے کہ ہم جن لوگوں میں رہتے ہیں ہم وہی چیز اڈاپٹ کرتے ہیں، کر لیتے ہیں. خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، لیکن ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم بہت کمزور لوگوں میں رہتے ہیں. ہم جو سب فزیکل بینگ ہیں، اسپریچول بینگ خود کو مانتے ہی نہیں ہیں. مولانا روم نے کہا کہ ایک شیر کا بچہ تھا جو بھیڑوں میں بڑا ہوا، وہ بھیڑ ہی بن گیا تھا. پھر ایک دن جنگلی شیر آیا، اس نے سمجھایا تو اسے پتہ چلا. آپ سب نے یہ سنا ہوگا، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو ہم اپنے آپ کو شیر نہیں، بھیڑ نہیں، چوہا مانتے ہیں اور اب چوہے بن چکے ہیں. میں واپس آپ کو وہی شیر بنانے آیا ہوں. یہ روحانیت کا جاگنا آپ کے اندر اسی شیر کو، اسی مرد مسلمان کو جگاتا ہے. بہت اعلیٰ. اور روحانیت کا مقصد اصل میں اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے، اللہ سے تعلق بنانا ہے. اللہ کی تمام صفات انسان کے اندر موجود ہے. ذات نہیں ہے، ذات ایک ہی ہے، ایک ہی رہے گی، لیکن یہ صفات بے پناہ طاقتور اور یہ پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہے، قدم قدم پر یہ بکھری ہوئی ہے. تو یہ مختصر تعارف ہے. آگے چلیے. ماشاء اللہ جی، بہت اچھا، بہت بہترین. آپ نے اس کی جو ڈیفینیشن تھی ہمیں بہت اعلیٰ انداز کے اندر آپ نے بتائی. چند ایک سوالات ہیں اور وہ ہم ایک ایک کر کے آپ سے پوچھتے ہیں، اور تاکہ ہم اور ہمارے جو ناظرین ہیں وہ ایجوکیٹ ہو سکیں. ہمیں بتائیے گا، ایک تو اگرچہ آپ نے بتا دیا ہمیں کچھ چیزوں کے کچھ سوالوں کے جوابات آ گئے. ہمیں یہ بتائیے گا کہ کیا شریعہ جو ہے، اسلامک شریعہ جو ہے، کیا اس سے یہ ڈفرینٹ ہے، یا اگر اس سے یہ کنیکٹڈ ہے، اگر یہ اس سے تحت ہے تو کس حد تک ہے؟ اور پھر کیا ایک جو پریکٹسنگ مسلم ہے، ایک کہ جو اللہ کے قوانین کی پابندی کے اندر زندگی گزارنے کا جو خواہش مند ہے، کیا وہ اسپریچویلٹی جو ہے، روحانیت جو ہے، کیا وہ اس کو فالو کر سکتا ہے، اس کو سیکھ سکتا ہے، اس کو پریکٹس کر سکتا ہے؟ جی دیکھیں، دراصل جو اسلامی روحانیت ہے وہ شریعہ میں ہی چھپی ہوئی ہے. اسلامی شریعہ میں اگر اس پر شریعہ پر صحیح طریقے سے عمل کیا جائے اور اللہ پر ایمان مضبوط طریقے سے بٹھا لیا جائے تو پھر آپ کو بہت کم ضرورت رہتی ہے ان پریکٹسز کی. لیکن چونکہ وہ پریکٹسز ہم بھول چکے ہیں، ہمارے جو علماء کرام ہیں یہ اللہ کے بتلاشی نہیں ہے، ان میں سے 90% روٹی کے بتلاشی ہے، بلکہ 98% یہی ہے، اپنے نفس کے متلاشی ہیں. تو آپ جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی مشکل علم نہیں ہے. قرآن نے اس کا پورا طریقہ بتایا ہے. اگر آپ حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کی ٹیم کو دیکھیں تو انہوں نے عملی روحانیت پر عمل کر کے دکھایا. بلکہ شاہ اسماعیل شہید نے اسلامی حکومت بھی قائم کر دی تھی سرحد کے علاقے میں. ان کو پھر اپنوں کی غداری کی وجہ سے شہادت کا درجہ دیکھنا پڑا، لیکن ان کا مشن چلتا رہا. اب ہم لوگوں نے جو روحانیت ہے اسے اسلام کے تابع کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے. لیکن صوفیوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے کہا جتنے کم جھنجھٹ میں پڑا جائے اتنی روحانی ڈیولپمنٹ میں آسانی ہوتی ہے. مثلا کوئی ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے تو کاروبار میں توجہ دے گا، اسے پوری توجہ اس پہ تو نہیں دے سکتا ہے. اس لیے انہوں نے دنیا چھوڑ دی اور کچھ عرصے کے لیے چلے گئے. لیکن جتنے بڑے تھے، مثلا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تھے، یہ 7 دن کاروبار 6 دن کاروبار کرتے تھے، جنہوں نے پیسے انویسٹ کیے ہوئے تھے. ایک دن یہ خطبہ دیا کرتے تھے. تو بڑے بڑے جتنے تھے وہ عملی زندگی میں بھی تھے اور روحانیت میں بھی تھے. ہمارے لوگوں نے عملی زندگی کو چھوڑ دیا، پھر تقدیر پرستی کا میسج دیا کہ تقدیر لکھی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے. بھائیو، اگر تقدیر لکھی ہے، تمام صوفیہ اس کو مانتے ہیں، اس کی
کی وجہ یہ ہے کہ انہیں راضی برضا کا ایک دیا جاتا ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ کے بہتر ہو رہا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ تقدیر آپ بیٹھے رہیں، اس کا مطلب جو ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے، مثبت سوچ ہے۔ اگر تقدیر لکھی ہوئی ہے تو ہمیں قرآن میں گھوڑے تیار رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا کہ آپ گھوڑے تیار رکھیں، اپنی تیاری رکھیں؟ پھر آگے صدقہ خیرات کا حکم کیوں دیا گیا؟ پھر قرآن پاک میں یہ کیوں بتایا گیا ہے کہ جو بھلائی ہے وہ میری طرف سے آتی ہے، جو مصیبت ہے تمہارے ہاتھوں کمائیے، سورہ نساء 79۔ ٹھیک، تو یہ آپ تمام اگر یہ چیزیں دیکھیں، تقدیر کیا ہے میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ یہ سوال ذرا مشکل ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ ہم پیدا ہو گئے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہم کیوں ہوئے، شاید مستقبل میں یا قرآن سے ہمیں اس کا جواب ملتا ہے اللہ سے بربکم قالوا بلا۔ اس پہ غور کریں، بہت سی باتیں اوپن ہو جاتی ہیں، لمبی بات ہے۔ ہم مرنے ہیں ہم نے، لیکن مرنے میں اگر آپ کوشش کریں گے تو عمر تھوڑی لمبی ہوتی ہے۔ اگر آپ خود ویلنگ کریں یا آپ نشہ شروع کر دیں تو آپ جلدی مر جائیں گے، آپ عمر کو آگے چلیں۔ روز جزا کو ہم نے ہر چیز کا جواب دینا ہے، یہ بھی تقدیر کیسا ہے، پیدا ہونا، مرنا، روز جزا کو ہر چیز کا جواب دینا۔ پھر اچھے عمل کی اچھی جزا ہے اور برے عمل کی بری سزا ہے، اس سے بچنا ناممکن ہے۔ یہ ابھی جو میں نے آیت کہی تھی، اس کے علاوہ 20 آیتیں ہوں گی، تو یہ آپ کی تقدیر ہے اور آپ محنت اور کوششوں سے خود بناتے ہیں، اللہ پر ایمان سے، صبر اور شکر کی مدد سے آپ تقدیر کو بہترین بنا۔ صبر کا مطلب ہے جمے رہو، مایوس نہ ہو، مسلسل محنت کرتے رہو، اور شکر کے بعد نیچے دیکھ کے شکر ادا کرو، لیکن بیٹھے نہ رہو، آگے چلتے رہو۔ ویری ٹرو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ بڑے نفیس انسان ہیں اور آپ ماڈرن لباس کے اندر رہتے ہیں اور بہت ماشاء اللہ آپ چونکہ آپ نے دنیا دیکھی، آپ جو ہے مغربی دنیا کے اندر رہے، آپ جبہ و دستار نہیں پہنتے، آپ جو ایک روایتی آپ کہہ لیں کہ جو سٹائل ہوتا ہے ایک صوفیاء کرام کا، وہ آپ نے اڈاپٹ نہیں کیا۔ تو کیا جہاں تک آپ کی اپیئرنس ہے، آپ کی جو لکس ہیں، وہ تو بہت ہی کہہ لیں کہ امپریسو ہیں اور ماشاءاللہ آپ اندر سے بھی ہیں، لیکن کیا جو آپ جن ٹیچنگس کو آپ فالو کر رہے ہیں، جو آپ کا نقطۂ نظر ہے اسپریچویلٹی کے آیتی نقطۂ نظر سے ڈفرینٹ ہے؟ اور اگر ہے تو ہمیں ذرا پلیز بریفلی بتائیے گا۔ پھر کچھ اور سوالات بھی ہیں جن کے جوابات جو ہیں وہ ہمارے ناظرین جس کے منتظر ہوں گے، پھر ہم نے وہ بھی آپ سے پوچھنے ہیں۔ درویش صاحب دیکھیے، میری روحانیت اس لیے مختلف ہے کہ میں عام عملی زندگی کی روحانیت کی بات کرتا ہوں۔ نکل کر، علامہ صاحب کا شعر ہے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کا رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے، فکرت اندوہ ہو دلگیری۔ آپ نے عملی زندگی میں رہتے ہوئے یہ تمام کرنا ہے۔ آپ نے دنیا چھوڑ دی تو آپ کا عملی روحانیت سے کوئی تعلق نہ رہا، آپ اسلام کے پیغام پہ سائٹ پہ چلے گئے۔ ہاں، اگر آپ ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی انکم ہے، آپ نے بچوں کو بڑا کر دیا، پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، اپنا کچن چلانے کے پیسے ہیں، تو پھر آپ اس طرف آ جائیں۔ اس میں آپ کو پوری توجہ دینی پڑے گی، اس کے ساتھ اگر آپ عشق کریں گے اس مشن کے ساتھ تو پھر ہی آپ اوپر جائیں گے۔ تو اس میں فرق یہ ہے کہ تقدیر پرستی میں نہیں سکھاتا ہوں، پیر پرستی میں نہیں سکھاتا ہوں، ماشاءاللہ قبر پرستی میں نہیں سکھاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں قبروں پہ جائیں، فاتحہ پڑھیں۔ ہر مسلمان جو اللہ کو آخری نبی مانتا ہے اور روز جزا پر ایمان رکھتا ہے جو طریقے، لیکن وہ مسلمان ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہمیں اندر بہت کچھ عجیب طریقے سے بتایا گیا ہے۔ مثلا دین ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کا مقصد کیا ہے۔ یہ میں بڑے بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اسکالروں کا، ان سے پوچھے تو کہیں گے یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ بھائی، دین کے 2 مقاصد ہیں دنیا میں۔ جنت میں جانا تو ہے، وہ مرنے کے بعد ہے، روز جزا کے بعد ہے، لیکن آپ اس دنیا میں جو بھی آپ نے کام کرنا ہے وہ دین ہر طرف سے کور کرتا ہے۔ دین کا ایک مقصد ہے آپ کو اخلاقی، 2 ہی مقاصد ہیں دنیا میں، ایک آئیڈیل انسان اور ایک آئیڈیل معاشرہ بنانا۔ یہ ٹوٹل رینج ہے۔ کیا ہے کہ آئیڈیل انسان کون ہے؟ اخلاقی، ذہنی، روحانی آئیڈیل انسان کامل، جس کی مثال آپ کو رسول پاک میں ملتی ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی میں ملتی ہے، حضرت عمر میں ملتی ہے، بہت سی اور شخصیات تھیں۔ آگے چلیں تو
یہ آپ کے اندر جو تمام صلاحیتیں ہیں یہ آپ نے جگانا ہے اور انسانیت کی بہتری کے لیے استعمال کرنا ہے۔ آپ کی روح میں اس دنیا کو جنت نما بنانے کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں، یعنی آپ کی جو بھی آپ ذہن میں دل میں بٹھاتے ہیں وہی آپ کی تقدیر بننا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے سمجھایا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھیں، ہم فزیکل بینگ ہیں لیکن وہ ہم صرف 5 سے 10% ہیں، ہم 95% ہم روحانی ہستی ہیں۔ جب آپ خود کو روحانی ہستی مانیں گے تو پھر آپ پر روحانی اصول لاگو ہونے شروع ہوں گے۔ جس طرح مولانا روم کے شیر نے بھیڑوں میں رہ کر بھیڑ ہی بننا سیکھا، ہم اسی طرح ہم روحانی بھیڑوں میں ہی چوہوں میں بیٹھے ہیں، ہم وہی کچھ سیکھ رہے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں، ان کو اللہ پر کوئی اعتقاد نہیں ہے۔ یہاں پر 98% بندوں کا ایمان یہاں تک کہ اللہ کو مانتے ہیں، دل سے نہیں مانتے، جبکہ قرآن میں کیا کہا گیا؟ پہلی بات ہے قرآن پاک کہتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ راہ دکھاتی ہے متقین کو۔ متقین کون ہے؟ آگے اس کی شرطیں بتائی گئی ہیں کہ جو اللہ روز جزا اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنا مال دیتے ہیں اور پھر عہد کریں، پورا کریں اور وقت کارزار ثابت کریں۔ پھر آگے دیکھیں، پھر آگے ایک دو اور چیزیں ہیں کہ تم اس وقت تک صحیح یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، انہیں کہ ہم تم ایمان نہیں لائے، تم نے ابھی اسلام قبول کی، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں نہیں اترا۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے ایمان کو اتارنے کا؟ آگے ہے کہ تم اس وقت تک صحیح معنی مومن نہیں بن سکتے جب تک تم اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنے جان اور مال سے پیارا نہ رکھو۔ جب آپ یہ رکھیں گے تو ایمان آپ کے اندر اترنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کے اندر ایک عجیب کیفیت آ جائے گی، آپ کی باتوں میں تاثیر آ جائے گی، جو بات آپ کریں گے اگلوں کے دل میں بھی اترے گی اور اس پر اثر بھی ہوگا، اور آپ جو چیز بھی اللہ سے مانگیں گے وہ مل جائے گی۔ ہم نے پیسے کو کبھی بھی اولویت نہیں دینی، اللہ کو اولویت دینی۔ یہ اس کا کانسیپٹ ہے جی۔ ماشاء اللہ۔ یہ ہمیں بتائیے گا چند ایک سوالات ہیں تاکہ اس طرح ہو کہ ہم پورا وہ کر لیں، سارے سوالات جو ہیں ان کو ٹائم مل جائے۔ یہ ہمیں بتائیے گا کہ ایک بندہ جو ہے جو روحانیت جاننا چاہتا ہے، ہمارے جیسا ایک بہت ہی ادنا سا طالب علم ہے، بگنر ہے، تو وہ کس انداز کے اندر جو ہے روحانی پریکٹسز جو ہیں وہ کس انداز کے اندر وہ کرے اور سٹارٹ کرے؟ جی، اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ کسی سے ورد لے لیں، کسی بھی ایسے آدمی سے جو روحانی ہو، ورد ذکر لے لیں، یا درود ابراہیمی پڑھتے رہیں یا سورہ اخلاص یا آیت الکرسی پڑھتے رہیں۔ لیکن جو سب سے ضروری ہے آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھنا ہے کہ زندگی کو آسان اور روحانیت کو آسان سمجھنا ہے۔ زندگی کو آسان یا مشکل خود آپ بناتے ہیں۔ اگر آپ یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ زندگی مشکل ہے تو آہستہ آہستہ یہ جو آئیڈیا ہے، یہ کانسیپٹ ہے، یہ آپ کے اندر دل کے اندر گہرا، لاشعور کے اندر، لاشعور دل کو کہتے ہیں، اس کے اندر گہرا بیٹھ جاتا ہے۔ پھر آپ کی تمام زندگی اس کے آس پاس ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے اسے آسانی کا لینا ہے۔ جس آدمی کے اندر مشکل بیٹھی ہو وہ لاشعوری طور پہ اپنے آس پاس مشکل ہی کریٹ کرتا ہے۔ وہ ہر غلطی کرے گا جو اس کی زندگی کو مشکل کرے گی۔ وہ بچوں کی شادیاں وہاں کر دے گا جہاں پہ اس کو پرابلم رہے گی ساری عمر، کیونکہ اسے مشکل دل میں ڈالا۔ تو اس کو آپ نے آسان سمجھنا ہے۔ زندگی کو انسان کے اندر اگر آپ اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، جیسے اللہ قرآن پاک فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ اسے ہر مشکل سے نکالے اور ایسے ذریعے روزی دے جو اس کے معاملے نہ، جو اللہ پہ تقویٰ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ سورہ طلاق 2 اور 3 نمبر آئے۔ تو آپ نے اپنے اندر آسانی بٹھانی ہے۔ اگر آپ کے دل میں بیٹھ گئی تو آپ کے لیے روحانیت بھی آسان ہوگی۔ اچھا، اس میں ایک چھوٹا سا اہم پیغام ہے کہ کسی بھی کام کو کرتے وقت آپ نے خود اعتمادی سے کرنا ہے۔ خود اعتمادی پہلے اسٹیپ ہے۔ خود اعتمادی ہمیں منہاج سے قوم خود اعتمادی سے ہٹا دیا گیا۔ ہمیں کہا گیا کہ آپ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ تحقیق ساری گورے کریں گے، مغرب والے کریں گے۔ وہ بھائیوں میں ان میں رہا ہوں، ہم لوگ ان سے بہت زیادہ ذہین، بہت زیادہ باصلاحیت ہیں، لیکن ہمیں خود اعتمادی کا پتہ نہیں ہے۔ خود اعتمادی کیا ہے اس کا میں آپ کو نچوڑ بتاتا ہوں کہ ہر کام کرتے وقت اسے کامیابی اور آسانی سے کرنے کا سوچیں اور کریں۔ کرتے وقت بھی یہی کریں اور سوچتے وقت بھی یہی کریں۔
جب بھی کام کریں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کریں، اور جب بھی سوچیں اہم چیز پر بسم اللہ الرحمن، آپ کے ذہن کے خانے کھل جائیں گے۔ جب آپ کو کامیاب اور آسانی سے کریں گے تو آپ کے اس کے راستے ملتے جائیں گے۔ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، انٹرویو دینے جا رہے ہیں، جب کامیابی ذہن میں ہوگی تو آپ کے ذہن کے کھانے کھلتے چلے جائیں گے، وہ آپ کو صحیح ایڈوائز دیں گے، صحیح ایڈوائزر کو اٹریکٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اور آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جب آپ ناکامی ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے ذہن کے کھلے کھانے بند ہو جائیں گے، آسان ترین چیز آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے، اور ہر قدم پر ساتھ شکر ادا کریں۔ ہر کام کو کرتے وقت کامیابی اور آسانی کا سوچیں، اور ہر قدم پر شکر ادا کریں۔ جو کام نہیں ہو رہا اس پر شکر ادا کریں، جو آپ کو چیز بھول گئی اس پر شکر ادا کریں، آپ کی یادداشت ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو آپ نے زندگی کو آسانی سے کرنے کا اور روحانیت کو آسانی سے کرنے کا کر کے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے خود اعتمادی جاننا ہے۔ خود اعتمادی سے گزرتے ہوئے جب آپ کو سمجھ آ جاتا ہے تو پھر آپ یقین اور یقین کامل پہ جائیں گے۔ اپنے آپ پہ یقین رکھیں کہ میں الخلیفۃ اللہ ہوں۔ اس یقین کے بغیر اللہ پر یقین مکمل نہیں ہوگا۔ اب پھر اس یقین کو، اپنے آپ پر یقین کو اللہ پہ یقین، یعنی اپنے آپ پہ فیتھ کو اللہ کے فیتھ سے جوڑ دیں، بے حد پاورفل اور انتہائی یوزفل پریکٹس ہے۔ جی یہ ہمیں بتائیے گا مختصراً، کیونکہ 2-3 سوالات ہیں تو وہ تاکہ سارے کور ہو جائیں۔ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آج کل کے دور میں جو دیگر روحانی شخصیات ہیں، ظاہر ہے بہت سارے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ بہت پہنچے ہوئے روحانی ہستی ہیں، تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ ان میں سے کوئی ایسا کہ جس سے آپ امپریسڈ ہوں، یا جس کو آپ یہ سمجھتے ہوں کہ وہ درست سمت کے اندر جا رہے ہیں، اور ان کو فالو کر کے ہماری جو پبلک ہے یا جو روحانیت کے جو طالب علم ہیں، وہ اگر ان کو فالو کریں گے تو وہ انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچیں گے، ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائیں گے۔ وہ آج کی شخصیات ہوں یا ماضی قریب کی، تو کوئی ایسی شخصیت ایک یا ایک سے زائد کہ جو جن کو سننا اور جن کو پڑھنا جو ہے وہ آپ اپنی کتابوں کے علاوہ، آپ کی اپنی کتابوں کے علاوہ جن کو آپ ریکمنڈ کریں گے؟ دیکھیے، جو محنت کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، لیکن آج کے دور میں مجھے جتنی مشہور شخصیات ملی ہیں ان میں مجھے کہیں نہ کہیں کمزوریاں اور کافی ساری ملی ہیں، ویک پوائنٹس اور تو عقیدے کمزوریاں ملی ہیں۔ پھر بھی میں کافی حد تک یہ عرفان الحق صاحب کو ٹھیک سمجھتا ہوں، یہ جیلن والے ہیں، لیکن اگر کسی کو کچھ کنفیوژن ہو یا گائیڈ لائن دینا چاہتے ہو تو ویڈیو پر قمر اقبال صوفی چینل پر چلے جائیں، یوٹیوب، اس کے اوپر میں نے کوئی 30 کے قریب ویڈیوز پچھلے 2 ماہ میں بنائی ہیں، تو آپ کو بہت سے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، اور یہ سارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا اسلامی روحانیت کیا ہے، اس میں فرق کیا ہے۔ کیونکہ ہم یہاں آدھے گھنٹے میں یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جو لوگ بھی اس سے محنت کرتے ہیں پا لیتے ہیں، لیکن جو لوگ آج کل میڈیا پہ آگے پیچھے آ رہے ہیں ان میں صحیح معنوں میں روحانی لوگ بہت کم ہیں۔ ایک نام میں نے دے دی ہے، وہ مجھے صحیح پٹری پہ لگی ہے۔ ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں کچھ نہ کچھ مجھے اختلافات ہیں، ان کو میرے سے ہوں گے اگر وہ مجھے جانتے ہیں تو میں نہیں کہوں گا کہ وہ لوگ غلط ہیں، لیکن دین کا جو مکمل کانسیپٹ ہے، مکمل شریعہ اور مکمل روحانیت کو لے کے چلیں، کیونکہ شریعہ کے بغیر، توحید کی چھتری کے بغیر، اسلام کی توحید کی دنیا ایک مقام پر نہیں آئے گی۔ جو دین نے مقصد یہ ایک آئیڈیل معاشرہ بنانا، آئیڈیل انسان اور ایک آئیڈیل معاشرہ۔ آئیڈیل معاشرہ بنانے کے لیے تمام نظریے ناکام ہو چکے ہیں علاوہ اسلام کے، ماشاءاللہ۔ تو ہمیں اس نظریے کو مکمل لینا چاہیے۔ ہر وہ چیز جو آئیڈیل انسان کو نقصان دے، جسمانی، ذہنی، روحانی، اخلاقی، وہ گناہ ہے، اور ہر چیز جو آئیڈیل معاشرے کو نقصان دے وہ گناہ ہے۔ ویری ٹرو۔ ہمیں یہ بتائیے گا، اگر ایک انسان جو ہے آج کل دیکھیں، جیسے آپ بھی ہمیں بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، ایک انسان جو ہے اللہ نے اسے بے پناہ جو ٹیلنٹس ہیں ان سے نوازا ہے، بہت ساری صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں،
اور کچھ ایسے حالات، اپنی کچھ ایسی کمزوریاں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اپنی ان خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار نہیں کر پاتے، اور ہم انہیں اپنی ذات کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے عزیز و اقارب اور معاشرے کے لیے ہم ان کو کارآمد نہیں بنا پاتے۔ بلکہ یوں ہوا ہے کہ ایک انسان اپنی جو ول پاور کی جو ویکنس ہے، اس کی بنیاد پہ، اس کی وجہ سے ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ کئی ایک طرح کی ایڈکشنز کا شکار ہے، اور وہ ہماری جو پچھلی جنریشن ہے وہ بڑی ان سے نالاں ہے کہ بھئی ہم نے ان کو بہت کچھ دیا، ہم نے ان کو وہ کچھ دیا کہ جو ہمیں قطعاً نہیں ملا تھا ہمارے والدین کی طرف سے، لیکن ہم نے اپنی زندگی کو سیکریفائس کر کے ان کی زندگی کو بنانے کی کوشش کی، ان کو وہ سارا کچھ فراہم کرنے کی کوشش کی کہ جو ہمارے لیے میکسیمم زیادہ سے زیادہ جو پاسبل تھا۔ تو اس سلسلے میں ہماری جو نوجوان نسل ہے اور ہمارے جو دیگر لوگ ہیں کہ جو اپنی قوت ارادی کو بلڈ کرنا چاہتے ہیں، اپنی خوابیدہ چھپی ہوئی صلاحیتوں کو بیدار کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا رہنمائی فراہم کریں گے؟ اچھا، پہلی بات جو آپ نے کہی ہے، ہماری نوجوان نسل اس لیے کنفیوز ہے، اور آپ نے بڑا درست کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا میڈیا ہے وہ انہیں یہی کچھ سکھا رہا ہے۔ ہم 42 سال حالت جنگ میں رہے ہیں۔ 1979 سے جب روس افغان وار شروع ہوئی، اس وقت سے لے کے 2021 تک، جب تک امریکہ بہادر دم دبا کے بھاگ نہیں گیا اور اس کے نیٹو فورسز، ہم اس میں رہے، تو انہوں نے میڈیا میں پورا پیسہ صرف کیا اور ہماری قوم میں وہ کانسیپٹ انجیکٹ کیے کہ وہ مغرب کی جو تعلیم ہے یہ ٹھیک ہے، مغرب کلچر ٹھیک ہے، مغرب کا لباس ٹھیک ہے، مغرب کی ہر چیز ٹھیک ہے، آپ دقانوسی لوگ ہیں۔ اور ہمارے علماء نے یہ غلطی کی کہ ہماری روحانیت سے اچھی زندگی کو نکال دیا۔ ہمارے مولوی صاحبان بھی زیادہ تر کیا کہتے ہیں کہ پیسے کی ویلیو کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی پیسہ تو لعنت ہے، یہ تو یہودا نصارہ کے لیے ہے دنیا۔ بھائیو، اللہ نے اس کو پرائرٹی دینے سے روکا ہے۔ پہلی پرائرٹی اللہ ہوگی، اچھی زندگی گزارنا آپ کا حق ہے۔ اگر آپ خوش اور مطمئن نہیں ہیں تو آپ کیسے لوگ آپ کو فالو کریں گے؟ ہم بچوں کو ایک ایسی مشکل زندگی دے دیتے ہیں جو صوفیوں نے بنا دی ہے۔ تو مولوی صاحبان بھی یہی کچھ سکھا رہے ہیں کہ خوش رہنا تو ہے ہی نہیں اسلام کے پیغام میں، تو کون فالو کرے گا؟ جب وہ ادھر دیکھتے ہیں تو ان کو بڑے خوش لوگ نظر آتے ہیں، ہر بندہ ان لوگوں کی طرف جاتا ہے نا۔ تو میں جو سکھا رہا ہوں اس میں خوش رہنا، سکون میں رہنا اور ایک انتہائی کامیاب اور بھرپور زندگی گزارنا موجود ہے۔ جب یہ کانسیپٹ لوگوں کے آگے آئے گا تو آئیں گے، اور یہ کام بڑا ہی آسان ہے۔ ہم دیکھیں، ہر بندہ جو بھی کام کرتا ہے، افلاطون نے اس کی اچھی تشریح کی تھی پہلی بار۔ اس نے کہا تھا کہ ہم یا تکلیف سے بچنے کے لیے ہر کام کرتے ہیں یا خوشی کی تلاش میں، پین اور پلیجر فلاسفی سے کہا جاتا ہے۔ اگر ہم بچوں کو بتائیں گے کہ دین پر عمل کر کتنی خوشی اور کتنا سکون ان کو ملے گا اور کتنی تکلیف سے بچیں گے، تو وہ آپ کی طرف آئیں گے۔ 90% دین تو اخلاق معاملات میں اچھا انسان بننا ہے۔ آپ اچھے انسان بننے بغیر اچھا مسلمان بن ہی نہیں سکتے۔ اچھا انسان ہی اچھا باپ، اچھا بیٹا، اچھی بیوی، اچھا خاوند، اچھا دوست ہوتا ہے، وہی ایک اچھی زندگی گزار پاتا ہے۔ لیکن بیوقوف اچھا انسان نہیں، حقیقت پسندانہ اچھا انسان بنے۔ جب یہ کانسیپٹ گوروں کے سامنے آئے گا تو ہر گورا بھی مسلمان ہونے پر تیار ہو جائے گا، کیونکہ وہ روحانی طور پر چیزیں مس کر رہے ہیں، وہ آپس میں علیحدہ ہو چکے ہیں، ان کی اولادیں بڑے ہوتے ہی بھاگ جاتی ہیں اور انہیں سامنے اولڈ ایج ہاؤس نظر آ رہے ہیں بڑھاپے میں۔ عورتیں جو ان کی 35 سال کی عمر تک گزارا کرتی ہیں، 15 سے 35 تک، اس کے بعد میں پتہ ہے کہ اگلے 40 سال جو ہیں وہ ایک تنہائی ہے، بیماریاں ہیں اور کوئی پاس رہنے والے ہیں۔ دنیا میں کوئی بندہ نہیں ہے جو بغیر مطلب کے ملتا ہو۔ یورپ میں یہ کانسیپٹ آ چکا ہے۔ جب آپ نے خدا کو چھوڑا، دین کو چھوڑا، خدا کو چھوڑا، تو پھر زندگی ہے مٹیریل ہے، مادہ پرستی ہے۔ میں ہر وہ کام کروں گا جو اس زندگی کو بہتر بنائے، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ ہر بندے کو ملوں گا مطلب کے لیے۔ تو یورپ اس پھندے میں پھنس گیا، اور ہماری نوجوان نسل جو بیوقوف ہے وہ بھی اس کو بڑا اٹریکٹو سمجھ کے اس کے اندر جا رہی ہے۔ نوجوانوں کے لیے بڑا اچھا ہے، لیکن وہ بھی چند ایک کے لیے، باقی کے نہیں ہے۔ تو آپ ابھی بھی خوش رہیں، بعد میں بھی خوش رہیں۔ دین یہ سکھاتا ہے، خوشی اور سکون بھی۔ یہ ایک بات جو ہے وہ تمام تر بہت بڑی تعداد ہے ان پاکستانیوں کی کہ جو قدر مایوسی کا شکار ہیں، جو جہاں بیٹھیں، جہاں پہ 2 3 4 افراد بیٹھتے ہیں،
تو وہ ملکی حالات کا رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی گفتگو سن کے یوں لگتا ہے کہ جیسے دنیا بھر کے اندر جتنے خراب حالات پاکستان کے ہیں اتنے خراب حالات تو شاید کہیں کے بھی نہیں ہیں، حالانکہ وہی انسان ہمارے جیسے ہم خود بھی لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی مشکلات کا رونا دھونا روتے ہیں، ہم ان پہ شکوے شکایتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بڑی بے رحمی سے تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ہمارا عمل جو ہے ان لوگوں سے مختلف نظر نہیں آتا، ہمارے اعمال کے اندر، ہمارے رویوں کے اندر احساس ذمہ داری نظر نہیں آتا۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم تو ایک عام سوچ کے مالک لوگ ہوئے، آپ بحیثیت ایک روحانی شخصیت کے، آپ کو مستقبل پاکستان کا کیسا نظر آتا ہے؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے۔ میں اپنی مختلف ویڈیوز میں جو کہ قمر اقبال صوفی چینل پر موجود ہیں اس کے کافی جواب دے چکا، میں مختصراً بتاتا ہوں۔ عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان کا مستقبل انتہائی برائٹ ہے اور انتہائی روشن مستقبل ہے۔ پاکستان نے نہ صرف اسلامی دنیا کو لیڈ کرنا ہے بلکہ میرا یہ ایمان ہے کہ اس نے دنیا کو لیڈ کرنا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ حق آیا باطل مٹ گیا، یقیناً باطل نے مٹ گیا۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ جس نے، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، جس نے میری ہدایت پر عمل کیا اسے دنیا کی حکومت دی جائے گی جس طرح تم سے پہلوں کو دی گئی۔ ہم سے زیادہ چونکہ مغرب کے لوگ اس اصولوں پر عمل کرتے تھے، وہ 20% کرتے تھے، اپنے ملک میں انصاف انہوں نے دیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور دوسری آسائشیں دی ہوئی تھی۔ ہم نے صرف نام لیا، نہ ہم نے انصاف دیا۔ دیکھیں جہاں انصاف ہو وہاں غربت نہیں ہوا کرتی۔ نوم چومسکی نے ایک بات کہی کہ دنیا میں غریب ملک کے نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی، لیکن جب کوئی ملک اپنے وسائل کو منظم کرنے میں کر کے استعمال کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے اسے غربت کہتے ہیں۔ تو بڑی آسان سی بات ہے، ہم جس دن انصاف پر جائیں گے اس دن پاکستان کے دل پھرنے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں، مغرب میں رہتے ہوئے میں نے ان کے پولیٹیکل سسٹم اور ان کی اکانومی کو بڑا سیریس طریقے سے اسٹڈی کیا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ جو ان کی جمہوریت چل رہی ہے وہ پیسے کا ایک پہاڑ ہے جو پچھلے 500 سال سے لوٹ مار سے جمع کیا گیا تھا، لیکن اس میں سے زیادہ تر پیسہ انہوں نے آپس کی بیکار جنگوں میں ضائع کر دیا، اور پہلی اور دوسری جنگ عظیم مزید انہوں نے تباہی کر دی، اور پیسہ کچھ امریکہ شفٹ ہو گیا، پھر امریکہ کی بیوقوفی کی وجہ سے اب ایشیا میں آ گیا۔ اب ایشیا لیڈ کرنا ہے، چین لیڈر بن چکا ہے، ہمیں ہر حالت میں چین کی طرف جانا چاہیے، اور کوئی بھی لیڈر جو ہمیں چین سے دور لے جا رہا ہے وہ ملک کا غدار ہے اور وہ ملک کا دشمن ہے۔ تو ہمیں وقتی طور پر IMF وغیرہ کی چنگل سے چھٹکارا پانا ہے، ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے۔ چائنا 4000 بڑی انڈسٹری وہاں سے نکال رہا ہے چین سے، جس میں سے 1500 انڈسٹری وہ پاکستان میں لگانا چاہتا ہے، اس میں سے 3.25 کروڑ بندے چاہیے۔ یہ تو ہو گیا پاکستان کا مستقبل۔ پاکستان میں انشاءاللہ، جو میں صاف بات کہہ رہا ہوں کہ اسلامی نظام کے بغیر جو بھی نظام آئے گا وہ دلدل ہوگی، یہ سب جھوٹ ہے۔ میں مختلف اس میں بتا چکا ہوں، آپ ویڈیوز دیکھیں، جمہوریت جھوٹ ہی جھوٹ ہے، ٹھیک ہے، جو سامنے نظر آ رہی ہے بالکل غلط ہے۔ اب رہ گیا کہ نوجوان کیا کرتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ بیٹھے ہیں، یہ روحانیت کا بھی ایک میسج ہے کہ اگر آپ پریشانی کی سوچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ دوسری پریشانی کی سوچ آئے گی، تیسری آئے گی، اور وہ سوچنے سے 1 منٹ کے اندر ہی آپ کی ساری انرجی ختم ہو جائے گی۔ جب انرجی لو ہوتی ہے تو آپ جو چیز بھی سوچیں گے اس میں ناکامی کا سوچیں گے۔ اچھا پھر آگے کیا ہو جاتا ہے کہ یہی سوچنا آپ کی عادت بن جاتی ہے۔ جب آپ کچھ عرصہ سوچتے ہیں ذہن کمپیوٹر کے آٹومیٹک ہو جاتا ہے، وہ ہر چیز میں مایوسی اور ناکامی ڈھونڈتا ہے، اور یہ سوچنا آپ کی عادت بن جاتی ہے۔ تو آپ نے اپنی سوچوں کو کریٹیکلی دیکھنا ہے اور آپ نے مثبت سوچ کی عادت ڈالنی ہے۔ جب آپ مثبت سوچ کی عادت ڈالیں گے تو آہستہ آہستہ مثبت سوچنا آپ کی عادت بن جائے گی۔ جو آپ نے ذہن کے اندر اسی منفی سوچ یا مثبت کو آپ ذہن کے اندر بٹھا لیتے ہیں، جب آپ اندر بٹھا لیتے ہیں وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے۔ پھر آپ ہر چیز میں اگر اداسی بٹھائیے، یہاں پر اداسی ملے گی، ہر چیز میں اچھے سے اچھے ماحول میں آپ ملیں گے۔ اگر آپ نے خوشی بٹھائی ہے، کامیابی، تو آپ کو ہر چیز کے پیچھے خوشی اور کامیابی ملے گی۔ یہی صحیح طریقہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیں بہت اعلیٰ، آپ نے ہمیں بڑی شاندار گفتگو آپ سے سننے کو ملی، اور ہمارے لیے اس کے اندر سیکھنے کو بے پناہ مواد موجود ہے۔
ایک بات آپ نے کی کہ جو اسلامی نظام کی آپ نے بات کی، جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ اسلامی نظام چاہتی ہے اور وہ اس آپ کی بات سے متفق ہے، لیکن یہاں پہ ایک جو لوگ اسلامی نظام کے جو مخالفین ہیں وہ یہاں پہ ایک کنٹروورسی پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کون سا اسلام لے کر آئیں، شیعوں کا اسلام لائیں، بریلویوں کا لائیں، دیوبندیوں کا لائیں، اہل حدیثوں کا لائیں، کسی اور کا لائیں، ڈاکٹر اسرار احمد کو مانیں، جماعت اسلامی کو مانیں، جاوید احمد غامدی صاحب کی فالو کریں، آخر ایسا کون سا کہہ لیں کہ اسلام کا ورژن ہے کہ جس پہ کوئی کون سی ایسی شکل ہے اسلامی نظام کی کہ جس پہ چونکہ پاکستان کے اندر جو ہے 97-98% جو لوگ بستے ہیں ان کا مذہب اسلام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کو بنے ہوئے بہت بڑا عرصہ 73 سال ہو گئے اور پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، لیکن ان 73 سالوں کے اندر ہم اسلام سے قریب آنے کی بجائے دور ہوتے چلے گئے۔ تو کیا کوئی آپ اسلام کے بارے میں کچھ ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی جو فلاں جو فرقہ جو ہے یا فلاں جماعت جو ہے یا فلاں شخصیت جو ہے وہ جو اسلامی نظام کے بارے میں جو ایک روڈ میپ رکھتی ہے، جو ایک آئیڈیل رکھتی ہے، وہ درست ہے؟ ذرا ہمیں اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں اس پر کافی کام ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا، وہ مکمل نہیں تھا لیکن وہ ڈائریکشن ٹھیک تھی۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارا اسلام بڑا سمپل، آپ کہہ رہے تھے نا کون سا اسلام، اسلام کی 80-90% چیزوں پر سب ایگری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کے جو عقائد ہیں ان پر ایگری کرتے ہیں، کوئی طلاق پر اختلاف کرتا ہے، کوئی اس چیز پر کہ قبروں کے اندر زندہ ہے، دوسرا کہتا ہے برزخ میں زندہ ہے، مرا ہوا کوئی بھی نہیں کہہ رہا، لیکن بھڑکایا جاتا ہے کہ یہ مماتی ہے، مماتی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں برزخ میں زندہ ہے، قرآن بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ لیکن اب یہ جو عقیدے ہیں ان جو قانون ہے وہ آپ قرآن سے بآسانی لے سکتے ہیں، کرپشن کی سزا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اس پہ سب ایگری کرتے ہیں، کوئی تھوڑا زیادہ کوئی تھوڑا کم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر بندہ ایگری کرتا ہے، جو چیزیں ایگری کرتی ہے وہ آپ قانون کیسا دے دیں، باقی آپ کی ذاتی زندگی ہے کہ آپ نے طلاق کیسے دینی ہے۔ قرآن واضح کہتا ہے کہ 3 دفعہ اکٹھی نہیں ہوتی ہیں، لیکن چلیں جو فقہ کہ ایکسپرٹ تھے بڑے، انہوں نے جو کچھ بنا دیا چھوڑ دیں، میں اس پہ بحث نہیں کروں گا۔ تو جو قرآن کے کانسیپٹ ہیں تقریباً 85 سے 90% وہ سارے ایگری کرتے ہیں۔ خرابی کہاں ہوتی ہے، قبر میں زندہ ہے، دوسرا کہتا ہے برزخ میں زندہ ہے، زندہ دونوں مان رہے ہیں، ان کو بھڑکایا جاتا ہے، نہیں جو مرا ہوا مانتے ہیں، بھئی تعلق ہے نہیں ہے، وہ اس پر کہتے ہیں تعلق نہیں ہمارا۔ اب آگے چلیں تو دین بڑا آسان ہے، دین کے بغیر آپ کو کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ اگر آپ قرآن کے قانون لگائیں، قرآن کے اندر تقریباً تمام آئین موجود ہیں، تقریباً شور ہر آئین موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آج میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنا دین مکمل کر دیا، اسلام کو آپ کا دین پسند کیا، ہر ایک چیز موجود ہے جو ہمیں ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور حکومت کا طریقہ بتایا، تو یہ سارے 80-90% جو چیزیں یہ آپ ڈال دیں، آگے مستقبل میں آپ کو خود بخود ہی آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ مثلا اسلام کہتا ہے سود حرام ہے، سب کہتے ہیں سود حرام ہے، سود کی ڈیفینیشن کریں، اسے حرام قرار دیں۔ اسی طرح بہت سی اور چیزیں ہیں، تو ہم سب ایگری کرتے ہیں ان چیزوں پر، 1-2 چیزیں جن پر نہیں کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیں، ذاتی زندگی کے مسئلے ہیں۔ بڑا آسان ہے، دین کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں کوئی دین کا اسکالر نہیں، میں ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں، اور جو ہمارے سے بڑے ہیں وہ بھی اسٹوڈنٹ ہیں۔ ٹیچر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مین ٹیچر اللہ تعالیٰ تھے، ٹھیک ہے، وہ چلے گئے۔ ہم نے جو فقہ اکرام ہیں بڑے قابل احترام ہیں، چاہے شافعی ہوں، حنفی ہوں، اہل تشیع ہوں، لیکن یہ انسان تھے، انسانوں سے ہمیشہ غلطی ہوا کرتی ہے۔ قرآن پاک میں کہا ہے کہ التیسہ سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، میں ان بحثوں میں نہیں جاؤں گا کہ کیا تم نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو وہ کہیں گے اللہ کا بیٹا ہوں، تو وہ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ میں ایسی بات کیسے کہتا جو آپ نے مجھے نہیں کہی، تو آپ تو میرے اندر دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کے اندر نہیں دیکھ سکتا، میں اس وقت تک ان کا نگہبان تھا جب تک میں وہاں تھا، میرے بعد ان کے نگہبان، لیکن جو سننا چاہتا ہے اس کو سمجھ آ جائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو دین بڑا آسان ہے، دین بڑا صحیح ہے، آپ نے صرف 2 کام ضرور کرنے ہیں۔
جو بھی حالات ہوں ان میں صبر اور شکر. پاکستان میں 98% لوگ اور صبر اور شکر کی وجہ نہ ہونے کی وجہ سے ناکام ہیں. صبر کا مطلب ہے کہ ہر چیز میں دل نہ ہاریں, کامیابی امید لے کر کبھی کھڑے رہیں, جمے رہیں, کبھی چلتے جائیں آگے. اور شکر کا مطلب نیچے دیکھ کر شکر ادا کریں. بہت اعلیٰ. یہ دو آپ پکڑ لیں. بس میں نے یہی کیا تھا کہ آپ خود اعتمادی میں ہر کام کو کامیابی اور آسانی سے کرنا اور شکر ادا کرنا. یہ آپ نے کر لیا تو اللہ کے فضل سے کوئی بھی دنیا کام آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا, بلکہ آپ کی زندگی میں ایسی حیرتناک تبدیلیاں آئیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. ایک چھوٹی سی پریکٹس ہے کہ آج کے بعد آپ نے اپنے آپ کو خوش قسمت ماننا ہے. اس کا آسان طریقہ ہے کہ وہی جو آپ کل کرتے رہے ہیں, پچھلے سال کرتے رہے ہیں, وہی زندگی گزارنی ہے, لیکن ہر چیز میں اللہ کی طرف سے کوئی بہتری سمجھنی ہے. گاڑی خراب ہوگی, اس میں کوئی بہتری ہے. بیماری ہوگی, اس میں کوئی بہتری ہے, اور اس پر شکر کرنا ہے اور انتہائی اعتماد کے ساتھ اس پہ جمے رہیں. اس کے بعد آپ کی زندگی سے بدقسمتی کا آہستہ آہستہ خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا. ایک وقت آئے گا کچھ عرصے کے بعد کہ جب آپ کی زندگی سے ڈر, خوف اور پریشر نکل گیا, آپ جو چیز سوچیں گے آپ کو مل جائے گی. آپ پرابلم میں اس کا حل مل جائے گا. آپ کو پیسہ ضرورت ہے, پیسے کے راستے مل جائیں گے. آپ کو جو چیز ضرورت ہے مل جائے گی. آپ نے اپنے اندر بٹھانا ہے کہ میں انتہائی خوش قسمت انسان ہوں. یہ بیٹھ گیا تو لاشعور اور دل آپ کو خود بہت خوش قسمت اور انتہائی خوش قسمت بنا دے گا. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. صبر اور شکر دو چیزیں اگر ہمارے اندر آ جائیں, ہم بہترین انسان بنیں گے, اور جب بہترین انسان بنیں گے تو بہترین نتائج بھی انشاءاللہ ہمیں ہی ملیں گے. اور آپ نے فرمایا خوش قسمت سمجھنا چاہیے, انتہائی قیمتی بات ہے. ہم جب اپنے آپ کو بدقسمت کہتے اور سمجھتے ہیں تو سچ پوچھیں تو ہم بدقسمتی کی طرف گامزن ہوتے ہیں, اور اس کے برعکس جب ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو خوش قسمتی ہماری ڈیسٹینیشن بنتی ہے. اور خوش قسمتی کی طرف ہم میگنٹ کی طرح, جیسے کوئی مقناطیسیت اس کے اندر موجود ہے, اس بیلیف کے اندر کہ میں ایک خوش قسمت انسان ہوں. پھر دیکھیں, ہمیں آپ ہی کی بات سے میں بات نکالتا ہوں کہ جو چیزیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں, اگر ہمارا فوکس اور کانسنٹریشن, اگر ہماری توجہ ان پہ رہے, اور نہ صرف ان پہ رہے بلکہ ہم ان کا میکسیمم ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کریں. ہر ایک وہ صلاحیت, ہر ایک وہ نعمت جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے, اگر ہم اس کا شکر بھی کریں اور اس سے زیادہ بینیفٹ لینے کی کوشش کریں اپنی ذات کے لیے, اہل خانہ کے لیے, عزیز و اقارب اور معاشرے کے لیے, تو انشاءاللہ ہم اتنے بہترین ہم کہہ لیں کہ نتائج حاصل کر پائیں گے کہ انشاءاللہ پھر ہم ہوں گے اور کامیابی ہوگی. ایک بات جو میں آپ سے عرض کرتا چلوں وہ یہ ہے, جب ہم معاشرے کے لیے کام کریں گے, جب ہم لوگوں کے لیے کام کریں گے, ہم اپنی ذات کے کاموں میں زیادہ مؤثر ہو جائیں گے. جو دیکھیں نا, جو پھول بانٹنے والے ہاتھ ہیں ان کے ہاتھوں سے بھی خوشبو آتی ہے. بہت قیمتی باتیں ہمیں ملیں محترم قمر اقبال صوفی صاحب سے, جو بہترین اسکالر ہیں, ریسرچر ہیں, انٹیلیکچوئل ہیں, روحانی شخصیت ہیں. آج کے اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں. ایک آخری پیغام ہے جو میں دینا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو لوگ عملی روحانیت کو سیکھنا چاہتے ہیں وہ کانٹیکٹ کریں, لیکن جو خالی تجسس کے لیے آتے وہ حضرات نہ آئیں. جو اس کو پریارٹی دینا چاہتے ہیں اور اس کے عشق میں مبتلا ہیں, میں چکوال کے لوگوں کو لے لیتا ہوں, لیکن مجھے باہر کے لوگ زیادہ ضرورت ہیں. یہاں پہ مجھے کچھ اسٹوڈنٹس مل چکے ہیں, تو یہ بڑا آسان کام ہے, یہ ABC کی طرح آسان ہے. میں لوگوں کو پریکٹیکلی ہیلنگ, لا علاج بیماریوں کے علاج, وہ آپ بھی کر چکے ہیں, آپ نے ٹرائی کیا اور ہوا, آپ نے کیا تھا. دوسرے لوگوں جن کو سکھایا انہوں نے بھی کیا, تو وہ بھی سکھاتا ہوں, کشف بھی سکھاتا ہوں, اور بہت سی عملی چیزیں سکھاتا ہوں. اور یہ فی سبیل اللہ ہے, نہ کوئی شرینی, نہ کوئی عرس, نہ پیسے لینا, نہ کسی قسم کے تحفے لینا. اگر مٹھائی لے آئے تو میں اٹھا کے باہر نہیں پھینکتا ہوں, بانٹ دیتا ہوں اسی وقت. اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. مجھے آپ کی دعائیں چاہیے, اور اللہ آپ کو صحیح پیغام دے اور آپ کو پوری طرح آسانیاں پیدا کریں زندگی میں بھی, آخرت میں بھی, اور اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے. یہ دنیا ایک دن کی ہے, آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے. اس ایک دن کے لیے آپ اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ اصول جو آپ کو وہاں پہ کامیاب کرتے ہیں وہ بھی دنیا میں بھرپور کامیابی دیتے ہیں. پہلا اصول ہے ہر قدم پر سچ بولیں,
ہر قدم پر ساتھ ہو. زندگی سے گلے شکوے کا خاتمہ کریں. آپ کی زندگی میں آج سے ہی برکت آنی شروع ہو جائے گی. ٹھیک, آپ کا بہت بہت شکریہ درویش صاحب. روحانی پریکٹسز کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے محترم قمر اقبال صوفی صاحب, اور خوش قسمتی ہماری ہے کہ یہ ایک شاید واحد ایسی ہستی ہیں, یا شاید بہت ہی کوئی نایاب قسم کی ایسی ہستیاں ہوں گی کہ جن کو آنے والوں سے پیسے نہیں چاہیے, ان سے کسی قسم کا لالچ نہیں رکھتے, بلکہ فی سبیل اللہ جو ہے اللہ کی رضا کے لیے, وطن کی محبت کی خاطر, ملک و ملت کی محبت میں آ کے یہ چاہتے ہیں کہ لوگ دین سیکھیں, یہ چاہتے ہیں کہ لوگ روحانیت سیکھیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور اپنے ملک و ملت کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام تر جو لوگ ہیں جو روحانیت کی جستجو رکھتے ہیں, بالخصوص نوجوان طبقہ جو ہے, ان کے لیے ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے کہ وہ اس کو اویل کریں. اور ہم جیسا کہ آپ جانتے ہیں, ہم یزدانی ایچ ڈی نیوز کی ٹیم ہے, جناب شفقت یزدانی صاحب ہمارے پروڈیوسر ہیں, علی یزدانی ہمارے کیمرہ مین ہیں, اور میں ایک ہی درویش آپ کا خادم جو ہے وہ پریزنٹر ہوں. اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نئی شخصیت کے ساتھ, کسی بہت انٹرسٹنگ شخصیت کے ساتھ, اور ان کے فن کے بارے میں, ان کی شخصیت اور ان کے کام کے بارے میں, جو چکوال کو بیلانگ کرتی ہو, چکوال کے قرب و جوار میں رہتی ہو. ہم انہیں آپ سے انٹروڈیوس کروائیں گے, اور ان کے جن شعبوں کے اندر وہ کام کر رہے ہیں ان شعبوں کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.